باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمر بن ذر حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد۔ حدیث ہم پڑھ چکے اور اس کا ترجمہ اور اس کی شرح باقی ہے، تو اللہ کا نام لے کے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ باب نمبر ہے 17، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کیسے تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی، وتخلیہم عن الدنیا، اور ان کا دنیا سے الگ تھلگ رہنا۔ کن کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا دنیا سے دور رہنا، دنیا میں زیادہ دلچسپی نہ لینا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنی ابو نعیم، مجھے یہ حدیث بیان کی ہے ابو نعیم نے۔ اور ابو نعیم کون ہے؟ امام بخاری کے مشہور و معروف استاد الفضل بن دکین۔ لیکن یہاں پہ ذرا ایک عجیب سا معاملہ ہوا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو نعیم نے مجھے بیان کی ہے، اس حدیث کا تقریباً آدھا حصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ جو حدیث آگے آ رہی ہے نا، امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا تقریباً آدھا حصہ ابو نعیم نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، کیا سوال پیدا ہوگا؟ باقی آدھا حصہ کس سے لیا؟ سوال پیدا ہوگا نا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہی حدیث امام بخاری پہلے بھی ایک جگہ بیان کر چکے ہیں، کتاب الاستئذان میں، اور وہاں پہ امام بخاری نے اس حدیث کی 2 سندیں ذکر کی ہیں۔ کتنی سندیں؟ یہاں پہ ایک سند ذکر کی ہے، وہاں پہ 2 سندیں ذکر کی ہیں۔ وہ 2 سندیں کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو نعیم نے، یہی ابو نعیم، اور ابو نعیم کہا کرتے تھے ہمیں حدیث بیان کی عمر بن ذر نے، اور یہاں پہ بھی وہی عمر بن ذر ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ وہاں پہ پھر امام بخاری ادھر رک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہی حدیث ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے بھی۔
کس نے بیان کی؟ محمد بن. اب امام بخاری کے کتنے استاد ہو گئے؟ 2. نمبر 1 ابو نعیم، نمبر 2 محمد بن مقاتل. جب امام بخاری ابو نعیم سے حدیث لیتے ہیں تو ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے حدیث لی عمر بن زر سے، اور جب امام بخاری حدیث لیتے ہیں محمد بن مقاتل سے تو وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی امام عبداللہ بن مبارک نے، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی عمر بن زر نے. اوپر جا کے عمر بن زر کے اوپر دونوں سندیں ایک ہو جاتی ہیں. مثال دوں گے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے ہیں. عمر بن زر پہ جا کے دونوں سندیں ایک ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ابو نعیم نے، لیکن آدھی حدیث، تقریباً آدھی حدیث. دوسری آدھی کہاں سے لی ہوگی؟ محمد بن مقاتل سے لی ہوگی. کس سے لی ہوگی؟ محمد بن مقاتل سے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تسلی کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تغلیق التعلیق میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کی پوری سند لے کر آئے ہیں. اور ایسے ہی امام ابو نعیم اس کو المستخرج میں لے کر آئے ہیں، امام بہقی اس کو دلائل النبوہ میں لے کر آئے ہیں، امام نسائی اس کو اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں لے کر آئے ہیں. تو حدیث شک و شبہ سے بالاتر ہے، حدیث میں کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی آدھی کے قریب ابو نعیم نے، اور وہ کہتے تھے ہمیں حدیث بیان کی عمر بن زر نے، اور عمر بن زر کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کس نے؟ مجاہد نے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ہے، میں چیک کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، مجاہد نے. اور مجاہد کیا کہتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یقول، ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے جگر کو زمین پہ لگا دیا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے. غربت کا یہ عالم تھا، کھانا ملتا نہیں تھا. جب پیٹ میں بھوک محسوس ہوتی اور ناقابل برداشت معاملہ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو زمین پہ لٹا دیتا، پیٹ کس کے ساتھ لگا دیتا. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھوک کم محسوس ہوگی. آپ جانتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ پیٹ پہ کیا باندھ لیا کرتے تھے؟ جب پتھر ساتھ لگے گا تو بھوک کی جو شدت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی. اور یہاں پہ ابو ہریرہ کیا کیا کرتے تھے؟ زمین پہ اپنے جگر کو، یعنی کہ پیٹ وغیرہ کو لگا دیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ابو ہریرہ حدیث کی خاطر نہ کسی فیکٹری میں کام کرنے جاتے تھے، نہ کھیتی باڑی کے لیے جاتے تھے. یہ مسلمان شروع میں ہوئے ہیں کہ لیٹ ہوئے ہیں؟ لیٹ ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے آخری 3 سال تقریباً گزارے ہیں، وہ بھی پورے 3 سال نہیں بنتے، لیکن حدیثیں بیان کرنے میں سب سے آگے نکل گیا. کیوں جی؟ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ جب آئے تو پھر آپ کے ہو کے رہ گئے، پھر آپ کو چھوڑا نہیں ہے. پھر انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میں کمانے کے لیے جاؤں اور پیچھے سے اللہ کے رسول کو حدیث بیان کرے اور میں اس سے محروم رہ جاؤں. اس لیے کمانے کے لیے نہیں جاتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے. کبھی کسی نے آ کے مسجد میں کچھ دے دیا تو انہوں نے بھی لے لیا، کھا پی لیا. نہیں کوئی آیا تو بھوک برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے تھے. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے جگر کو زمین پہ لگا دیا کرتا تھا بھوک کی وجہ سے. وَإِن كُنتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ، اور بے شک میں، یہ ان کا معنی میں بے شک کر رہا ہوں، اگر نہیں کر رہا. حالانکہ ان کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر. لیکن یہ وہ ان نہیں ہے، یہ ان وہ ہے جو اصل میں ہے انی. ٹھیک ہے، انا کا اسم گرا دیا گیا ہے اور ان کو مخففہ بنا دیا گیا، اس لیے اس کا معنی ہے بے شک والا. اور بے شک میں پتھر کو باندھا کرتا تھا علی بطنی، اپنے پیٹ پہ، من الجوع، بھوک کی وجہ سے. دونوں کام میں کیا کرتا تھا. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ، کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھ گیا ان کے راستے پہ. کن کے راستے پہ؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے راستے پہ. راستہ کون سا؟ جس راستے سے گھروں سے نکل کے وہ مسجد میں جاتے تھے.
کہتے ہیں میں بیٹھ گیا ان کے راستے پہ الذی یخرجون منہ، جس راستے سے وہ نکلا کرتے تھے. فمر ابو بکر گزرے. فسألتہ عن آیۃ من کتاب اللہ، میں نے ان سے سوال کیا اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں. اللہ کی کتاب کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے تو کوئی کھانا وغیرہ ہی مل جائے. لیکن صاف مانگا نہیں ہے. دیکھ لیں پھر بھی اتنی بھوک کے باوجود صاف نہیں مانگا، ہاتھ نہیں پھیلائے. کہتے ما سألتہ، میں نے ان سے نہیں سوال کیا تھا الا مگر اس لیے لیشبعانی، مگر تاکہ مجھے وہ کھانا کھلا دیں، مجھے سراب کر دیں. فمر، لیکن وہ گزر گئے. ولم یفعل، اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے کھانا کھلانے والا کام انہوں نے نہیں کیا. ثم مر بی عمر، پھر میرے پاس سے عمر گزرے. فسألتہ عن آیۃ من کتاب اللہ، ان سے بھی میں نے اللہ کی کتاب کی قید کے بارے میں سوال کیا. ما سألتہ الا لیشبعانی، ان سے بھی سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے کھانا کھلا دیں. فمر فلم یفعل، وہ بھی گزر گیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے پاس سے گزرے ابو القاسم. ہاں جی بیٹا، ابو القاسم کون ہے؟ تو ان کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے بچے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے، اور ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بنائے، بلکہ ان سے زیادہ نیک بنائے، ان کو بھی بنائے اللہ تعالیٰ. ایسے بچے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. چلے جی، کہتے ہیں پھر میرے پاس سے کون گزرے؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. فتبسم حین رآنی، آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرائے. وعرف ما فی نفسی، اور آپ نے پہچان لیا جو میرے دل میں ہے. پہچان لیا، یہ نہیں کہا کہ غیب جانتے تھے، نہیں، یعنی کہ چونکہ نبی علیہ السلام بہت ذہین تھے، بہت عقل مند تھے، آپ پہچان گئے. وعرف ما فی نفسی، آپ پہچان گئے جو مجھے بھوک وغیرہ لگی تھی اس کو جان گئے. وما فی وجہی، اور جو میرے چہرے میں تھا وہ بھی جان گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہے وہ بھی پہچان گیا. ثم قال، پھر آپ نے کہا یا ابا ہر، ان کے پہلے مسکرائے مجھے دیکھ کے، پھر کہا یا ابا ہر. عام طور پہ کہتے تھے ابو ہریرہ، اس موقع پہ کیا کہا؟ ابا ہر، مطلب وہی بنتا ہے. ابو ہریرہ. قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول. قال الحق، آؤ مجھے ملو، یعنی کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. ومضى، آپ چل پڑے. فتبعته، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا. فدخل، آپ گھر میں داخل ہوئے. فاستأذن، آپ نے اجازت مانگی. کیا مطلب اجازت مانگی؟ گھر والوں سے اجازت مانگی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. ٹھیک ہے، اجازت مانگی. کچھ روایات میں یہاں پہ آیا فاستأذن، کہ پھر میں نے اجازت مانگی. پہلے اللہ کے رسول داخل ہوئے، پھر میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. بہرحال فأذن لی، تو آپ نے مجھے اجازت دے دی. فدخل، تو آپ داخل ہوئے. فوجد لبنا، آپ نے دودھ پایا. فی قدح، ایک پیالے میں، ایک برتن میں گھر میں دودھ آپ نے دیکھا کہ موجود ہے. فقال من این هذا اللبن، آپ نے سوال کیا کہ یہ دودھ کہاں سے ہے بھئی؟ قالوا، گھر والوں نے کہا اہداہ لک فلان، فلاں آدمی نے یہ دودھ آپ کے لیے بطور ہدیہ بھیجا ہے. او فلانا، یا کہا گیا کہ فلاں عورت نے بھیجا ہے، یا فلاں مرد کہا گیا، یا کسی عورت کا نام لیا گیا کہ اس نے آپ کو ہدیہ کے طور پہ بھیجا ہے. قال، آپ نے کہا باہر ابو ہریرہ. قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول. قال الحق الى اہل الصفہ، اہل صفہ کے پاس جاؤ. کدھر جاؤ؟ یہ اہل صفہ کون تھے وہ تعارف کرواتے ہیں. اہل صفہ کے پاس جاؤ. فدعوہم، ان کو بلا کر لاؤ. لی، میرے پاس، میرے لیے. قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں واہل الصفۃ اضیاف الاسلام، اہل صفہ کون تھے؟ یہ اسلام کے مہمان تھے. کس کے مہمان تھے؟ لا یأوون علی اہل ولا مال ولا علی احد، نہ ان کے ٹھکانہ کسی ان کے اہل و یال میں تھا، اہل و یال ان کے نہیں تھے، نہ ان کا کوئی مال تھا، اور نہ کسی اور کے پاس ان کا ٹھکانہ تھا. ان کا ٹھکانہ مسجد میں تھا، صفہ میں تھا. اذا آتتہ صدقہ، جب آپ کے پاس صدقہ خیرات آتا. بعث بہا، صدقہ خیرات آپ بھیج دیتے. الیہم، ان کی طرف. کن کی طرف؟
اصحاب صفا کی طرف، ولم یتناول منہا شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، وَإِذَا أَتَتْهُ ہدیہ، اور جب ان کے پاس ہدیہ آتا تو ارسل الیہم، تو پھر آپ ان کی طرف پیغام بھیجتے، وَأَصَابَ مِنْهَا، خود بھی اس میں سے لیتے، کس میں سے؟ ہدیہ میں سے، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور ان کو بھی اس میں شریک کرتے۔ تو یہ اہل صفہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے معلوم کیا ہو کہ مدینہ کے حالات کیسے ہیں، وہاں پہ کسی ہوٹل میں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہاں جی، کوئی نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، کسی کمپنی میں جاب اچھی ملے گی تو پھر تو میں اسلام کے لیے قربانی دیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، سود چھوڑنا ہے چھوڑیے، اللہ دے گا، یہ نہیں کہ پہلے مجھے گارنٹی ملے پھر میں سودی ملازمت چھوڑوں گا، ایسا چکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے مکہ چھوڑا ہے، مدینہ آ گئے ہیں، نہ گھر تک نہیں ہے ان کے پاس، بیوی بھی نہیں ہے ان کے پاس، اپنی بیوی تو ادھر ہی چھوڑا ہے، وہ تو کافر کی کافر رہی، تو ادھر آ گئے ہیں، نہ یہاں پہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کی فیملی ہے، مسجد میں رہتے ہیں، اور یہ 70 کے قریب تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ کمی بیشی ہوتی رہتی تھی لیکن تقریباً 70 کے قریب تھے، کسی کی شادی ہوتی تو اس کی سیٹ خالی ہو جاتی تھی، تو بہرحال یہ 70 کے قریب تھے۔ تو اب اس انداز سے یہ گزارا کر رہے تھے، اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ فَسَاءَنِي ذَلِكَ، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یہ بات بری لگی، اچھی نہیں لگی۔ کیا بات بری لگی؟ میں بھوکا اور اللہ کے رسول کہہ رہے ان کو بلا کر لاؤ، 70 آدمی دودھ کا ایک پیالہ بنے گا کیا؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ یعنی کہ اپنے دل میں کہا، وما هذا اللبن فی اہل صفہ، اس دودھ کی اہل صفہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یعنی کہ یہ تو ایک آدمی پی جائے گا، 70 لوگوں کو بلا لیا اللہ کے رسول نے۔ کنت احق ان اصیب من هذا اللبن، میرا حق بنتا تھا کہ میں یہ دودھ پیوں، شربتن اتقوا بها، پیوں اور میں طاقت حاصل کروں، اتنا کمزور ہو چکا ہوں بھوک کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءُوا أَمَرَنِي، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول مجھے حکم دیں گے، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، میں بھوکا ان کو پلاؤں گا، خود بھوکا ہوں اور ان کو پلاؤں گا۔ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، اور مجھے نہیں امید کہ اس دودھ میں سے مجھے کچھ ملے گا، مجھے کچھ نہیں پہنچنے والا، یہ تو پہلے ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مشکل کشا یا حاجت روا یا غوث اعظم نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو ابو ہریرہ یہ پریشان کیوں ہوتے؟ معجزہ تو کبھی کبھی ہوتا تھا نا، معجزہ کب ہوتا تھا؟ کبھی کبھی، ورنہ عام طور پہ صحابہ کرام کے حالات مشکلات میں گزرے ہیں، سختیوں میں گزرے ہیں، بھوک میں گزرے ہیں، شہادتیں دیتے ہوئے گزرے ہیں، بیٹوں کی قربانیاں دیتے ہوئے گزرے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ دودھ ختم ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدْ، لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی بد لازمی تھی، یعنی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی بات نہ مانوں، اللہ کے رسول کی بات نہ مانوں۔ دیکھ لیجئے، مشکل حالات میں بھی اللہ کی بات ماننی کہہ رہے ہیں ضروری ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی بھی ضروری ہے مشکل حالات میں بھی۔ ہماری اطاعت عجیب و غریب ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں کچھ پہلے دے پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اللہ کی بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی سوچ ہم سب کو تبدیل کرنی چاہیے، میرے سمیت۔ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُمْ، میں ان کے پاس آیا، فَدَعَوْتُهُمْ، میں نے ان کو دعوت دی، کن کو؟ اصحاب صفہ کو۔ فَأَقْبَلُوا، تو وہ آئے، فَاسْتَأْذَنُوا، آئے اور انہوں نے آ کر، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے آ کر کیا کیا؟ اجازت مانگی۔ جن مہمانوں کو بلایا گیا تھا وہ بھی اجازت لیے بغیر گھر میں داخل، یہ ہیں آداب کسی کے گھر میں جانے کے۔ اور ہمیں اجازت لینی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب میری توہین ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، یہاں پہ تو آپ بھی احتیاط کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے ملک میں جا کے، پاکستان میں، انڈیا میں جا کے وہاں بھی احتیاط کیا کریں۔ کسی کے گھر میں اجازت لیے بغیر داخل ہونا، کسی کے کمرے میں اجازت لیے بغیر داخل ہونا، معلوم نہیں وہ کس حالت میں ہو سکتا ہے کپڑے تبدیل کر رہا ہو، اس نے سوچا ہو کبھی کوئی کمرے میں نہیں آئے گا، اچانک آپ پہنچ جائیں۔
اجازت لیے بغیر کسی کے روم میں کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں. اپنے گھر میں آپ کا کمرہ الگ ہے, آپ کے بھائی کا کمرہ الگ ہے, بھائی کے کمرے میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوں. آپ کی بھابھی ہے وہاں پہ, ہو سکتا ہے کپڑے تبدیل کر رہی ہو سکتا ہے اس نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہو. آپ کے بھائی اور بھابھی معلوم نہیں کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں, تو اجازت لیے بغیر, دیکھیں ان کو پیغام حالانکہ بھیجا گیا تھا, پھر بھی اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہوئے. فَأَذِنَ لَهُمْ, تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ, اور انہوں نے گھر میں اپنی مجلسیں پکڑ لی, یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. کوئی ادھر بیٹھ گیا, کوئی ادھر بیٹھ گیا, کوئی ادھر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول کا گھر اتنا لمبا چوڑا تھا جی جو آپ کا وہ روم تھا نا, کمرہ, وہ تو چھوٹا سا تھا, لیکن کمرے کے باہر جو جگہ تھی وہ تو کھلی تھی نا, یعنی کہ 4 دیوالی تھی, 4 دیوالی کا سین تھا, سین تو کھلا تھا, لیکن وہ جو کمرہ تھا وہ چھوٹا ہوا کرتا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. چلیں جی. قال یا باہر, آپ نے کہا ابو ہریرہ, قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول. قال خذ, یہ دودھ کا پیالہ پکڑو, فآتہم, ان کو دو. فاخذت القدح, میں نے پیالہ پکڑا. فجعلت اعطیہ الرجل, تو میں دینے لگا ایک آدمی کو. فیشرب, وہ پیتا. حتی یروا, یہاں تک کہ اچھی طرح سیراب ہو جاتا. ثم یرد علی القدح, پیالہ پھر میرے پاس آتا. فاعطیہ الرجل, میں پھر کسی اور آدمی کو دیتا. بار بار بول رہا کہ امتحان ہو رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے. فیشرب, وہ پیتا. حتی یروا, یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جاتا. ثم یرد علی القدح, پھر پیالہ میرے پاس پہنچ جاتا. فیشرب, میں کسی اور کو دیتا, وہ پیتا. حتی یروا, یہاں کے سیراب ہو جاتا. یعنی کہ ایسا بار بار ہو رہا تھا. حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ پیالہ لے کے میں پہنچ گیا نبی علیہ السلام تک. سب لوگ فارغ ہو گئے. وقد روی القوم کلہم, سب کے سب لوگ سیراب ہو چکے, فل ہو چکے, سب نے اچھی طرح دودھ پیا. یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے, اس سے پتہ چلا پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے, پیٹ بھر کر دودھ پینا جائز ہے. اگرچہ ترغیب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ پیٹ کے کتنے حصے کریں, 3, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے, اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے, سانس بھی لینا ہے. چلیں جی, اور ہم تو 3 کی بجائے چوتھا حصہ بھی پتہ نہیں کہیں سے نکال کے پر کر لیتے ہیں. چلیں جی. فاخذ القدح, آپ نے وہ پیالہ پکڑا. فوضعه على يده, اور آپ نے وہ پیالہ اپنے بابرکت ہاتھوں پہ رکھا. فنظر الیہ, پھر آپ نے میری طرف دیکھا. فتبسم, اور آپ مسکرائے. فقال, کہا باہر, ابو ہریرہ, قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال بقیت انا وانت, ابو ہریرہ میں رہ گیا ہوں اور تو رہ گیا ہے. قلت صدقت یا رسول اللہ, میں نے کہا بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, ایک میں ہی رہ گیا ہوں, ایک آپ رہ گئے. قال اقعد, بیٹھ جاؤ. فشرب, پیو. ہاں جی, کیا مسئلہ یہاں سے, کیا مسئلہ معلوم ہوا یہاں سے بیٹا؟ نہیں بیٹا, ایک اور بھی, بیٹھ کر پینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو مسئلہ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ بیٹھ کر پینا چاہیے. لیکن اگر کبھی کھڑے ہو کر پینا پڑ جائے تو گناہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام نے زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے, دوسرا پانی بھی کھڑے ہو کر کبھی کبھار آپ نے پیا ہے. ایک عورت کے گھر گئے, مشکیزہ لڑکا ہوا تھا, وہاں سے پانی بھی آپ نے کھڑے ہو کر پیا تھا. تو اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ جی زمزم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پئیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. زمزم کا طریقہ نہیں, زمزم ہو یا دودھ ہو یا عام پانی ہو, افضل بہتر سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پئیں. لیکن اگر کبھی کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. چلیں جی. فقعدت, میں بیٹھ گیا. فشربت, تو میں نے پیا. فقال اشرب, آپ نے کہا اشرب, اور پیو ابو ہریرہ, اور پیو. فشربت, میں نے اور پیا. فما زال یقول اشرب, آپ مسلسل کہتے رہے ابو ہریرہ اور پیو. حتی قلت, حتی کہ میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق, نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, ما اجد لہ مسلکا, میں اس کے لیے پیٹ میں کوئی جگہ نہیں پاتا, فل ہو چکا.
ہاں جی، کیا مسئلہ معلوم ہوا یہاں پہ؟ کون بتائے گا بلا؟ یہ مسئلہ صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں جو ہے وہ جی عقیدے کا مسئلہ آ چکا ہے. عقیدے کا قسم کس کی اٹھانی ہے؟ ابو ہریرہ بھوکے تھے، گھر میں لے کر کون گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام. دودھ کس نے پیش کیا؟ تو اب چاہیے تھا نا کہ محبت میں عقیدت میں کہتے اللہ کے رسول آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی کملی کی قسم، آپ کے ہاتھوں کی قسم، آپ کے دودھ کے پیالے کی قسم. لوگ تو کہتے ہیں نا آپ کے نالین کی قسم، تو ابو ہریرہ کہہ دیتے نا کہ آپ کے اس دودھ کے پیالے کی قسم. لیکن مخاطب کیا ہے اللہ کے رسول کو، قسم اللہ کے رسول کی نہیں اٹھائی، اللہ کے رسول کے رب کی اٹھائی ہے. دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہ کیوں نہیں کہہ دیا آپ کی قسم؟ یہ مسئلہ سیکھیں. صحابہ کرام کی قسمیں ایسی ہیں، کبھی کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کی قسم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کے رب کی قسم. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جناب عائشہ سے کہ عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کب تو میرے اوپر ناراض ہے. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلا عائشہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب، عالم الغیب، ورنہ عائشہ کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہا مجھے یوں پتا چلتا ہے کہ جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو پھر کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کی نہیں، بولیے محمد کے رب کی قسم، اور جب تم میرے اوپر ناراض ہوتی ہو پھر کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. لیکن قسم کس کی؟ اللہ کی. میرے بھائیو عقیدہ ٹھیک کر لیں. یہ بیماری بھی مسلمانوں میں عام ہے، صبح و شام قسمیں اٹھاتے ہیں یا اللہ کے رسول کی، یا اپنی ماں کی، یا اپنے وطن کی، یا دھرتی کی، یا رزق کی، اور یہ ساری قسمیں اللہ کی نہیں ہیں، غیر اللہ کی ہیں. اللہ کے رسول کی شان بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ ہیں کہ غیر اللہ ہیں؟ غیر اللہ ہے نا. فرشتے اللہ ہیں کہ غیر اللہ ہیں؟ کعبہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ اور غیر اللہ کی قسم اٹھانی جائز؟ جب بھی قسم اٹھانی ہے اللہ کی اٹھانی ہے، یا اللہ کے ناموں کی، یا اللہ کی صفات کی. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں ما اجدہ مسلکا، مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی پیٹ میں، اتنا یعنی کہ جی بھر کر دودھ پیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کبھی آپ پیٹ فل ہو آپ کا کھانے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. قال، اب آپ نے کہا فارینی، اب پیالہ مجھے دکھاؤ. فاعطیتہ القدح، میں نے آپ کو پیالہ دیا. فحمد اللہ، آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ابھی پیا نہیں ہے، پہلے کیا کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ. وسما، پھر بسم اللہ پڑھی. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو یہ نعمتیں دے رہا ہے. پھر بسم اللہ پڑھی. وشرب الفضلہ، اور اس کے بعد فضلہ پیا. فضلہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کا بچا ہوا دودھ آپ نے پیا. آج کل تو کسی کا بچا ہوا پیے تو ویسے ہی جراثیم لگ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ جی وائرس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کا بچا ہوا پیا ہے. مسلمان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع دیکھیے. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ واقعی رحمت اللہ عالمین تھے. صحابہ کرام آپ سے ایسے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کی بے شمار خوبیاں تھیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے صحابہ کرام کا خیال رکھتے. جب خندق کھود رہے تھے حضرت جابر نے دعوت کیسے دی تھی آپ کو؟ کہا تھا اللہ کے رسول آپ کو بھوک لگی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میرے گھر میں بکری کا بچہ تھا، وہ ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ کے لیے کھانا ہے، ایک آپ آ جائیں، ایک دو آدمی اور لے آئیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟
صحابہ کرام سے کہا تھا لو جی آج تمہاری دعوت ہے جعفر کے گھر میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھتے تھے آپ. یہ وہ اخلاق ہے جو اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت داخل ہو. دنیا آپ کے بچوں کو نبی علیہ السلام سے متنفر کرنا چاہ رہی ہے. کل میں نے ایک مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ کہ وہ کہتے ہیں دوسری شادی کرنا کیا ہے جی؟ ظلم ہے. یہ سبق صبح و شام پڑھایا جاتا ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں. اب آپ کا بچہ 10 سال 15 سال یہ سنتا ہے دوسری شادی ظلم ہے، پہلی عورت کے اوپر ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی تھیں تو وہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اس انداز سے آپ کے بچوں کو نبی علیہ السلام سے متنفر کیا جا رہا ہے. آپ کے بچے کو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنا ظلم ہے. پھر آپ کے بچے کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ام المؤمنین عائشہ سے شادی کی تھی جبکہ ان کی عمر 9 سال تھی. وہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. وہ یورپ میں جاتا ہے، یورپ کے پروفیسروں کے سامنے بیٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ظلم کیا تھا، 9 سال کی بچی سے شادی. اب آپ کے بچے کو نہ الف کا پتا نہ بے کا پتا، اس کو تو پتا ہے ABC کا، بس اسلام کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کے بارے میں سوالیہ نشان اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. محبت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. اور ایسی مجالس میں آپ بچوں کو لے کر ہی نہیں آتے جہاں بتائی جائے اللہ کے رسول کی شان اور ان کا مقام. اور نہ ہی آپ کے بچے کو یہ پتا ہے کہ اس کو تصویر کا دوسرا رخ کوئی بتائے تو پھر ہی ہے نا. اس کو کوئی بتائے کہ یہ لوگ وہ ہیں اسلام کے دشمن کہ خود ان کے ہاں 5 سال کی بچیاں، 6 سال کی بچیاں، 7 سال کی بچیاں، 8 سال کی بچیاں، ان کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں، بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی شور نہیں اٹھاتا. ہاں نکاح ہو پھر اعتراض ہے. ان کو اعتراض اصل میں نکاح پہ ہے. کس چیز پہ اعتراض ہے؟ جائز کام پہ نکاح ہے، شریعت والے کام پہ. غلط ہو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے ان کو. ورنہ کتنی مثالیں خود میں پڑھ چکا ہوں اور آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوں گی. اسی یورپ کی مثالیں ہیں، اسی برطانیہ کی مثالیں ہیں کہ 7 سال کی بچی، 8 سال کی بچی حمل ٹھہرا، ماں بن گئی، کوئی شور نہیں اٹھا، کوئی سزا نہیں ملی کسی کو. لیکن ہمارے نبی کی باری آتی ہے تو شور اٹھتا ہے اور اس وقت تصویر کا دوسرا رخ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. مجھے افسوس یہ ہے، ایک تصویر کا رخ میں نے آپ کو بتایا، ابھی یہ میں نے ایک چیز بتائی ہے. دوسرے نمبر پہ کوئی یہ بھی بتائے آپ کے بچے کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ویسے انسان ہوتے جیسے وہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر بیوی کنواری ہوتی. ہر بیوی کیا ہوتی؟ کنواری ہوتی، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی. آپ 8-8 سال کی بچیاں گھر میں جمع کر لیتے. نہیں 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 نہیں، یہاں پہ کوئی 40 سال کی ہے اور کوئی ایسی بھی ہے جس سے آپ نے نکاح کیا تو اس کی عمر 50 سال سے اوپر ہے. کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے. کنواری صرف ایک ہے، اور وہ بھی اس لیے نکاح کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اعزاز بخشا ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق کو اعزاز بخشا ہے. اور ویسے بھی حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. آپ کو پتا ہے نا، خواب آیا تھا آپ کو، اور نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں. خواب آیا تھا عائشہ سے شادی کے بارے میں، تب شادی کی آپ نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتائیں. اور یہ شکوک و شبہات جس سے آپ کے بچے، جن شکوک و شبہات سے آپ کے بچوں کا واسطہ پڑھنا ہے اسکول میں جا کر، کالج میں جا کر، ان شکوک و شبہات کا ازالہ پہلے سے کر دیں. تو یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ہے آپ کا اخلاق، اور یہ ہیں آپ کی خوبیاں. اچھا، ہمارا باب کیا تھا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی. تو اس حدیث سے پتہ چلا کیسی تھی کہ سب بھوکے ہیں. دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے تو سب کو کچھ مل گیا ہے، ورنہ خود اللہ کے رسول کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، صحابہ صفہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اور پھر بھی الحمدللہ 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 دودھ ملا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد، پیا بعد میں ہے، پہلے کیا کہا ہے؟ الحمدللہ. اور ہمارے فریزر میں جگہ خالی نہیں ہوتی.
ایسے ہی ہے نا، چکن بھی موجود ہے، بکری کا گوشت بھی موجود ہے، سبزیاں بھی موجود ہیں، پھل بھی موجود ہیں، اور پھر بھی پریشان، ٹینشنوں کا شکار، اللہ سے شکوے، حالات بڑے خراب. تو یہ سبق حاصل کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے عظیم صحابہ کرام سے. چلیں جی پڑھیں جی.